پر حملہ کرنے کا ادارے کی جانب سے لگا تھا، FIR ہوئی تھی، اور 2 دن پہلے رات کے جس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں، سپریم کورٹ کے دروازے کو توڑا گیا، اس کو کوئی سپریم کورٹ کے لیے کوئی پھول لے کے گیا تھا، اس کو حملہ اگر نہیں کوئی کہے گا، اس کو کہے گا کہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت جو الزام مسلم لیگ نون پر لگایا گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، آج قوم سے معذرت کرنا ہوگی۔ جس طرح کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف نے اتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے جتنا پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں نواز شریف پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے ٹرانسفر کیا، آج تک اس کی معافی نہیں مانگی گئی۔ قومی لیڈرشپ کو، قومی جماعتوں کو ایک منصوبہ سے، ایک منصوبہ بندی سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے، جس طرح آج صرف مسلم لیگ کی جو ایک قومی حکومت کی شکل میں آج حکومت ہے، ان کو جس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صرف ان کو حکومت سے ہٹانا الیکشن کا مقصد خالی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ستمبر بڑا ضروری ہے اور یہ زبان عام ہے یہ بات، اور اس کے بعد بڑا ضروری ہے وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے جو پاکستان تو کیا دنیا میں مالیاتی اداروں کے ملازم ہیں، نام کے پاکستانی ہیں، ان پر مشتمل پاکستان میں حکومت بنے۔ کوئی کہتا ہے صدارتی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو مل کر اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو، اس کو کوٹ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق، اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا، جتھے لے کر جانا، اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اپنے حق کے لیے
پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ لینے کے لیے، یا دیگر اداروں کے باہر ہو، پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کسی اور جگہ ہو، اگر اس طرح کی روش چل نکلی جس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا، مگر اگر لیڈر لیس یہ مظاہرے، یہ احتجاج، یہ خونی انقلاب آ گیا جو کہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کی ذمہ واری ہم پر نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک قومی ورکر ہونے کے ناطے، ایک نواز شریف کا کارکن ہونے کے ناطے، کہ ہمیں جمہور کی آواز بنتے ہوئے اس آواز کی آواز میں آواز ملانا ہوگی، تاکہ لیڈر لیس جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ کہوں گا کہ 15 دن کے اندر اگر تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور جو ہم بار بار بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دی جائے ہر ایک پاکستانی کو، وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر آنی چاہیے نواز شریف سمیت، اور جو نواز شریف کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کے لیے فیصلے لیے گئے ان کو اسی طرح واپس لے کر جس طرح فیصلے کروائے گئے تھے، اگر فیصلے اس طرح واپس لیے جاتے ہیں تو آپ پاکستانی قوم میں جو اضطراب ہے، جو غم و غصہ ہے، آپ ایک قوم، ایک خانہ جنگی سے اس قوم کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے وہ عدالت پر حملہ جو مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالا تھا، آج اگر عمران خان سے لے کر ان کے ان تمام اکابرین تک جنہوں نے رات کے اس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلاندی، حملہ کیا، اور اس کے لیے، اس کی درخواست کے لیے وصول کرنے کے لیے 3 گھنٹے تک ڈپٹی رجسٹرار موجود رہے تاکہ وہ لکھ کر واپس آئیں تو میں وصول کروں، اگر یہ دوہرا معیار ختم نہ کیا اور ان کے خلاف کیس درج نہ کروایا، تو میں جو دیکھ رہا ہوں مالیاتی بحران کے بعد، معاشی بحران کے بعد، میں جو قوم کے اندر غم و غصہ دیکھ رہا ہوں، اور جس کے لیے عمران خان نے پچھلے کئی سالوں سے عملاً کام کیا تھا، سول نافرمانی کا جو اس نے کام کیا تھا، خانہ جنگی کا جو اس نے کام کیا تھا کہ پاکستان کو سری لنکا عملاً بنائے، اس طرف وہ لے کر جا رہا ہے۔ اب بھی کہوں گا اور یہ کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ کل کا جو کیس ہے، اگر اسے قوم کو مطمئن کرنا ہے، آئین قانون کے مطابق چلنا ہے، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، تو فل کورٹ جو ہے وہ کل کا کیس سنیں، سپریم کورٹ بار کا جو پینڈنگ کیس ہے اس کو سنا جائے، نواز شریف کی اپیلوں کو ایک ساتھ سنا جائے کل، اور اگر عمران آج بات کرتا ہے تو صبح اس کا کیس لگ جاتا ہے، مگر سالوں پرانے کیسز جو ہیں فارم فنڈنگ کیس سمیت، نواز شریف کی اپیلوں سمیت، وہ نہیں سنے جائیں گے، تو یہ قوم کیا سمجھے کدھر جائے؟ تو پھر تمام تر ذمہ واری خرابی کی جو پالیسی ساز ہیں
ان پر عائد ہوگی۔ میاں صاحب یہ بتا دیں کہ نظریہ نواز شریف کیا تھا؟ پریٹلس کے بہانے باہر جانا، حکومتیں تبدیل کرنا، سندھ ہاؤس اور جو کچھ یہ ہوا، کیا یہ نظریہ نواز شریف تھا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل آپ سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے تھے اور آج اسی سپریم کورٹ کے اوپر تنقید، کیا یہ نظریہ نواز شریف ہے؟ دیکھیں، جو ہے عدلیہ یا دیگر اداروں کی تعریف تمام مصیبتیں تکلیفیں سہنے کے باوجود اس وقت بھی کرتے تھے، احترام اس وقت بھی تھا، احترام ایز ادارہ آج بھی ہے، مگر فیصلوں پر پوری دنیا میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا نظریہ ہے کیا، نواز شریف کا نظریہ آج پوری قوم اپنا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ آئین قانون سے ماورا کوئی بھی ادارے میں بیٹھا شخص اگر قدم اٹھاتا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ نواز شریف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ قومی لیڈرشپ کو ایک ڈیزائن کے ساتھ ایک فرمائشی پروگرام کے تحت غدار، ڈاکو، چور، انڈین نواز کہنا چھوڑ دیں، یہ فیصلے عوام کی عدالتوں میں ہونے دیں، تو پاکستان کا مفاد اور پاکستان اس سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نظریہ ضرورت اور قومی مفاد کی تشریح خود کرتے رہیں گے بند کمروں میں تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ جوید صاحب یہ بتائیں کہ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی بےہودہ قسم کا ایک آرمی چیف کے خلاف ایک ٹرینڈ بنا، اور ڈیٹا انالیسس کے مطابق ایک شخص باہر بیٹھا ہے، وہ اس ٹرینڈ کو شروع کرتا ہے جس کو مریم نواز صاحبہ فالو بھی کرتی ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا ٹرینڈ اور فوجی قیادت کو اس طرح نشانہ بنانا، سپہ سالار کو اس طرح نشانہ بنانا ایک گھٹیا عمل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ سے آپ دیکھ لیں، عمران خان کی موجودگی میں جو کرنل جنرل کے حوالے سے نعرے لگتے ہیں، اگر تھوڑی بہت بھی شرم حیا ہو تو وہ روکتا ان کو۔ کبھی ہماری لیڈرشپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، ہم نے کیا ہے جنہوں نے کوئی رول، کوئی کردار آئین سے ماورا کوئی رول ادا کیا ہے، جنہوں نے آئین قانون سے ماورا کوئی قدم اٹھایا ہے، ہم نے نام لے کر بات کی ہے، ہم نے اصلاح کے لیے کی ہے، ہم نے قوم کے لیے کی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کی ہے، اس پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے، پہلے بھی کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی اگر کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھائے گا اس پر ہم تنقید کریں گے قومی مفاد میں۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 99 یا 90s کی جو پورا ایک پیریڈ ہے، اس دوران پاکستان میں مداخلت ہوتی رہی، سینئر لیڈرشپ کو آپ کے سامنے کبھی عدم اعتماد ہوتا رہا، کبھی جلا وطنی ہوتی رہی، تو اب 2018 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کیا سیاسی جماعتیں یا جو آپ لوگوں نے کس بیس پہ یہ ڈیل کی اور اقتدار میں آگے عمران خان کی جو گن تھی وہ اپنے سر رکھ دی؟ آج اکاؤنٹیبل جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور جو الائز ہیں وہ ہیں، عمران خان جو ہے اس وقت بالکل یہ بات ایک ہر پاکستانی کی آواز ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں، مگر قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست پر قربان ہوتی ہیں، پہلا ان کا جو ہے جذبہ یہ ہوتا ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے قومی مفاد میں اپنی سیاست کو قربان نہیں کیا، ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا، مگر اس کے بدلے نواز شریف کو، مسلم لیگ کو اداروں میں بیٹھے لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس قربانی کو بھی اس جذبے سے، جس جذبے سے ہم نے قربانی دی، اس جذبے سے ہم کسی طور پر اس کے بدلے کوئی ایسی فیور نہیں چاہتے جو آئین قانون سے ماورا ہو، مگر آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کام کریں، یہ ہماری پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی، ہے اور رہے گی۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے
تو یہ کسی طور پر ہماری اس قربانی کی نفی ہوگی جو قربانی ہم نے پاکستان کے لیے دی ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری خطرہ ہے، ملک کی بقا کو بھی خطرہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکومت دے دی گئی پھر بھی سازش جاری ہے اور آپ نے ملکی مفاد میں اور ریاست بچانے کے لیے گورنمنٹ لی، تو کیا میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے سارا کچھ دیکھتے رہیں گے یا ملکی مفاد میں یا ریاست بچانے کے لیے وہ بھی پاکستان میں آئیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ حکومت اتنی با اختیار ہے کہ فرح گوگی سے لے کر بشرا بی بی اور بشرا بی بی سے بنی گالا کا جو مالک ہے، آپ اس پر بغیر پرمیشن کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور جو سوال کرتے ہیں لوگ کہ نواز شریف کیوں نہیں آئے، بھائی آپ 4 ماہ پہلے اگر یہ سوال کرتے تھے تو خود ہی جواب یہ دیتے تھے کہ نواز شریف جیل سے قید سے ڈرتا ہے، تو پھر ان 4 ماہ میں اگر با اختیار حکومت ہوتی تو پھر نواز شریف کو یہ ڈر تو نہ ہوتا جیل میں جانے کا، قید کا، تو نواز شریف آتا. مگر وہی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان کو ہاتھ ڈالنے سے روک رہی ہیں، وہی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس آنے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت آپ کو کرنی چاہیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بے اختیار حکومت دی گئی؟ ہم کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، مگر جب جو قومی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے اس بات پہ، اور ہماری جماعت میں سے بھی یہ آواز تھی کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر سیاست قربان کرنی پڑے تو کر دیں تاکہ ریاست بچ جائے. انتخابات اگر ریاست ہوئی تو ہوتے رہیں گے. یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ہم قائل ہوئے. اور جو کوئی یہ بات کہتا ہے کہ شاید ستمبر والی بات، میں بڑا کلیئر کر دوں اس بات کے لیے کہ اگر صرف ستمبر کی کوئی بات ہوتی تو ہم کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے لیے تیار راضی نہ ہوتے. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہم پاپولیرٹی کے اس سٹیج پہ تھے، ان بلندیوں پہ تھے کہ اگر ہمیں بلا وجہ جس طرح گرفتار کر کے 4 سالوں میں قید خانوں میں ڈالا جاتا رہا، اگر ہمیں قومی مفاد عزیز نہ ہوتا تو یہ قوم 22 کروڑ قوم جو ہے یہ ہمیں جیل کے دروازے توڑ کر بھی جیلوں سے نکال کر لے آتی، مگر ہم نے قوم کے لیے قربانی دی. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قربانی کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ایک بڑی قومی جماعت کو کسی طور پر اس طرح کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف نے جو پچھلے 20 سال سے جب اس کو ہائی جیکر بنایا گیا اس وقت سے آئین قانون کی بالادستی کی وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آج یہاں تک آ گئی ہے نوبت کہ قوم جو ہے اس میں یہ شعور بیدار ہے کہ نظریہ نواز شریف پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا. اس کی قیادت کرنے کے لیے نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے. جاوید علی صاحب لاسٹ کوسچن، اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں کچھ ہی دنوں میں، کیا آپ انڈورس کریں گے؟ واقعی امکانات موجود ہیں واپسی کے؟ جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں نواز شریف زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.